بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہن بیوہ ہوئی تو امی اور میں جا کر اسے اپنے گھر لے آئے، مگر اگلے روز ہی میری بہن کی ساس سسر آئے اور بولے جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی آپ کی بیٹی ہمارے گھر رہے گی، پھر بے شک آپ اس کو لے جائیے گا۔ میری بہن ان کے ساتھ واپس چلی گئی، مگر اب روز بہن کے گھر سے اس کی نوکرانی فون کرتی ہے کہ جلدی سے آ کر اپنے بہن کو لے جاؤ، یہاں اس پر بہت ظلم ہو رہا ہے۔ ایک روز میں تنگ آ کر بہن کو لینے چلی گئی، مگر یہ دیکھ کر جان نکل گئی کیونکہ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی، اور پھر روتے ہوئے جب میری بہن نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ میں فیصل آباد شہر میں اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ میری ایک چھوٹی بہن ایمان بھی تھی جو کالج میں پڑھ رہی تھی۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا اور ابو کا انتقال بہت عرصہ پہلے ہو گیا تھا۔ اب ہمارے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے میں نے گھر کا خرچ چلانے کے لیے دال چاول کی دکان بنا لی تھی جو بہت اچھی چل رہی تھی۔ میری بہن ایمان BA کر رہی تھی اور میں دکان پر دوپہر 2 بجے سے رات 7 بجے تک ہوتی تھی۔ آج اتوار تھا، آج کافی رش تھا۔ میں 8 بجے فارغ ہوئی تھی۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ گھر چلی جاتی ہوں۔ جب میں گھر جا رہی تھی تو میری نظر اچانک ایک لڑکی پر پڑی جو ایک لڑکے کے ساتھ بائک پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ لڑکا بائک سٹارٹ کر کے اس لڑکی کو لے جا چکا تھا، لیکن جانے کیوں مجھے وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اپنی بہن ایمان لگی تھی۔ لیکن میں سوچنے لگی کہ میری بہن تو ایسی نہیں ہے، اس نے تو کبھی کسی لڑکی سے دوستی تک نہیں کی، پھر کسی لڑکی کے ساتھ بائک پر بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ خیر جب میں گھر آئی تو امی سے معلوم ہوا کہ ایمان گھر پر نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہاں گئی ہے تو وہ کہنے لگی کہ وہ اپنی سہیلی کے گھر گئی ہے، کالج کے کچھ پیپرز وغیرہ بنانے تھے۔ یہ سن کر میں سوچ میں پڑ گئی اور میرے دل میں یہ شک پیدا ہو گیا کہ وہ لڑکی میری بہن ہی تھی۔ مگر جب میں نے دیکھا کہ ایمان گھر میں اپنے کالج کی سہیلی فضا کے ساتھ داخل ہو رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں اسائنمنٹ کی فائل بھی ہے تو میں مطمئن ہو گئی اور سوچا کہ جس لڑکی کو میں نے لڑکے کے ساتھ بائک پر دیکھا تھا وہ کوئی اور ہی ہوگی۔ خیر جب میں نے امی کو بتایا کہ آج بہت کمائی ہوئی ہے تو یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی اور مجھے دعائیں دینے لگی کہ اللہ تجھے مزید ترقی اور کامیابی دے۔ ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا اور پھر دیگر کام کر کے میں سونے چلی گئی، کیونکہ میں بہت تھکی ہوئی تھی اس لیے روزانہ جلدی سو جاتی تھی۔ آج 5,000 روپے میں نے کمائے تھے اور اس میں سے 3,000 امی کو دے دیے اور باقی 2,000 روپے میں نے اپنی الماری میں رکھ لیے کہ اسے گھر کے لیے سودا لے آؤں گی۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں سو گئی۔ اگلے دن دکان پر جانے سے پہلے میں اپنے کمرے میں آئی اور الماری کھول کر پیسے اٹھانے لگی تاکہ واپسی پر سودا لے آؤں گی، لیکن میں حیران ہوئی کہ جب میں نے دیکھا کہ میری الماری کے دراز میں صرف 1,000 روپے پڑے تھے، باقی 1,000 روپے غائب تھے۔ میں پریشان ہو گئی اور سوچ میں پڑ گئی، کافی تلاش کیے لیکن 1,000 روپے نہ ملے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے کل یہاں 2,000 روپے رکھے تھے، پھر 1,000 روپے کہاں چلے گئے تھے؟ پہلا خیال آیا کہ امی سے پوچھوں، خود ہی ارادہ بدل لیا کہ امی نے تو کبھی میری طرح سے پیسے نہیں لیے۔ جب ایمان سے پوچھا تو اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا کہ اسے بھی اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ میں حیران و پریشان ہو کر 1,000 روپے ہی لے کر چلی گئی، واپسی پر سودا لیا اور گھر آ گئی۔ آج کی کمائی 3,000 روپے ہوئی تھی۔ امی کو پیسے نہیں چاہیے تھے اس لیے انہوں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ یوں میں نے وہ 3,000 روپے الماری میں اسی جگہ رکھ دیے، مگر اگلے دن جب میں نے الماری کھول کر دراز سے پیسے نکالنے کی کوشش کی تو وہ 3,000 روپے بھی غائب پائے۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ امی اور ایمان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ امی بھی اس پریشانی میں رہنے لگی کہ پیسے کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ میں اب بہت پریشان ہو چکی تھی کیونکہ روز روز پیسے غائب ہونے کی وجہ سے نقصان ہو رہا تھا۔ جب میری ہمت جواب دے گئی تو مجھے ایک ترکیب سوجھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج میں ساری رات جاگتی رہوں گی اور وقفے وقفے سے دراز چیک کرتی رہوں گی، یوں حقیقت پتہ چل جائے گی۔ میں اپنے اوپر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ کمرے کی لائٹ بند تھی، صرف نائٹ بلب چل رہا تھا۔ انتظار کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ رات 2 بجے کے قریب کوئی کمرے میں آیا، اس نے میری دراز میں سے پیسے نکال لیے۔ اسے لگ رہا تھا کہ میں سو رہی ہوں لیکن میں جاگ رہی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں ایمان ہی تھی۔ میں نے اسے پکڑ لیا تھا۔ میری بہن کو آخر پیسے چوری کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ جب میں نے اس سے اس بارے میں پوچھا تو وہ رونے لگی اور بتایا کہ وہ اپنے اکیڈمی کے ایک لڑکے کو پیار کرتی ہے اور وہ بھی اس سے بہت محبت کرتا ہے۔
मगर वो लड़का गरीब है तो थोड़ा बीमार है। अपने इलाज के लिए इसे पैसों की ज़रूरत है। चूँकि इसका ताल्लुक़ गरीब ख़ानदान से है, इसलिए इसकी कोई भी मदद नहीं कर रहा। इसे इस हाल में तन्हा नहीं छोड़ सकती, इसलिए वो चुपके से इसकी मदद करने के लिए रातों को मेरे सोने के बाद दराज से पैसे चुरा कर फराज को देने लगी थी। वो कई बार बताना चाहती थी, लेकिन डरती थी, क्योंकि मैं लड़कों के साथ दोस्ती और प्यार मोहब्बत के सख्त खिलाफ थी। वो डर रही थी कि अगर मुझे पता चल गया कि कहीं मैं इसके घर से निकलना बंद न कर दूं, और हो सकता है कि गुस्से में इसकी कहीं और शादी कर दूं। अब मुझे सारा मामला समझ में आ गया था। वो उस लड़के से शादी करना चाहती थी। मैंने इसे समझाया कि ये ख्याल दिल से निकाल दो। वो लड़का गरीब है, अम्मी नहीं मानेगी, और मैं तुम्हारी शादी किसी ऐसे इंसान से नहीं करूँगी जो तुम्हें सब कुछ ना दिला सके। लेकिन ईमान पर मोहब्बत का भूत सवार था। वो मेरे आगे रोने लगी। मैं इसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी, इसलिए इसकी बात मान ली। मैं नहीं जानती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने लगी हूँ। बीए मुकम्मल होने के बाद अम्मी को ईमान की शादी की फ़िक्र सताने लगी। वो मेरी शादी पहले करना चाहती थी, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया था कि अभी मैंने शादी नहीं करनी है। अलबत्ता मैंने अम्मी से बोल दिया था कि पहले ईमान की शादी कर देते हैं। मैं बहुत ज़िद्दी थी, इसलिए अम्मी ने हथियार डाल दिए। वो कहने लगी कि अगर तुम्हारी नज़र में कोई रिश्ता है तो बताओ। मेरे जहन में फराज का ही ख्याल आया था, जिससे ईमान मोहब्बत करती थी। जब ईमान की शादी के लिए मैंने लड़के वालों को घर पर बुलाया तो अम्मी को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। लड़की की 5 छोटी बहनें थीं। मुझे इसकी नंदें पसंद नहीं आई थी। वो बहुत मगरूर लग रही थी। इसके अलावा वो लोग निचले तबके के थे। इनके मुकाबले में हमारी माशी हालात बहुत बेहतर थे। लड़का एक स्कूल और एकेडमी में पढ़ाता था। इसके वालिद की किराए की दुकान थी, जहां वह मुख्तलिफ मशीनों के पुर्जे बेचते थे। अम्मी ने उनके सामने तो यही कहा था कि कुछ दिन बाद सोचकर जवाब देंगी, लेकिन उनके जाने के बाद अम्मी मुझसे कहने लगी कि ईमान की शादी ऐसे लोगों में नहीं होगी। तुम कोई और अच्छा सा लड़का देखो, जिसकी बहन भाई कम हो और वो अमीर भी हो। अम्मी का इनकार सुनकर मैंने बेबसी से ईमान को देखा, जो अब आंसू बहाने लगी थी। अम्मी हैरान होकर उसे देखने लगी, फिर पूछा कि तुम रो क्यों रही हो। ये सुनकर मैं घबरा गई कि कहीं वो सच ना बता दे। फिर शुक्र है ईमान ने खुद ही बात संभाली और कहा कि अम्मी, एक वक्त था हम भी गरीब हुआ करते थे, हमारे हालात भी ठीक नहीं थे। आप ऐसे अल्फाज ना बोले जिनसे अल्लाह नाराज़ हो जाए, और जो नेमतें उसने हमें अता की हैं वो वापस ले ले। ईमान की बात अम्मी के दिल पर लगी, और फिर मेरे समझाने पर अम्मी मान गई और फराज के घर वालों को रिश्ते के लिए हाँ कर दी। दीगर मामलात तय पाए और शादी 2 माह बाद तय पाई। सच कहूँ तो मैं इस शादी से हरगिज़ खुश नहीं थी। मैं ईमान से बार बार कह रही थी कि सोच लो, लेकिन उसका एक ही जवाब था कि उसे शादी फराज से ही करनी है। मैं अपनी सोचों में गुम थी जब एक लड़का जो मुझसे उम्र में बड़ा था मुझसे 2 प्लेटें दाल चावल लेने के लिए ऑर्डर देने लगा। ये लड़का, जिसका नाम जुनैर था, अक्सर मेरी दुकान से चावल लेने आता था और फिर खाने की बहुत तारीफ़ भी करता था। आज जब मैंने उसे उसका ऑर्डर पैक करके दिया तो वो मुझसे पूछने लगा कि क्या आपकी मंगनी वगैरह हो गई है। इसके सवाल पर मैं पहले तो हैरान ज़दा हुई और फिर जवाब दिया कि मैं अभी सिंगल हूँ। ये सुनकर न जाने क्यों इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और वो पैसे देकर चला गया। अब हम लोग ईमान की शादी की तैयारियां कर रहे थे। शादी के दिन करीब आ चुके थे। बहुत मोहब्बत के साथ और जहेज़ देकर मैंने और अम्मी ने ईमान को रुखसत किया था। इसके जाने के बाद घर में हमें उदासी महसूस हो रही थी। शादी के 15 दिन बाद जब वो घर आई तो उसके चेहरे पर काफ़ी परेशानी थी। जब मैंने इससे परेशानी पूछी तो उसने मुझे पहले तो कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर बाद में कहने लगी, आपी मुझे कुछ पैसे दे दें, फराज अपना कारोबार करना चाहता है जिसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर मैं खुश हुई कि चलो अच्छा है, फराज कारोबार शुरू कर ले ताकि उसके घर के हालात बेहतर हों। जब मैंने ईमान से कारोबार की तफसील पूछी तो उसने ला इल्मी का इजहार किया और बोली कि वो अपने किसी दोस्त के साथ कारोबार शुरू कर रहा है। मैंने उसको पैसे दे दिए और वो घर चली गई। अब इसी तरह होने लगा। जब भी वो घर आती परेशान रहती, वो मुझसे पैसे मांगती और कहती कि फराज ने मांगे हैं अपने कारोबार के लिए। हर दफ़ा ऐसा ही होने लगा था। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। अब तक मुझसे वो 1 लाख रुपए ले चुकी थी। बात पैसों की नहीं थी। अगर फराज मुझसे बात करता तो मैं इसे इससे भी ज़्यादा पैसे दे देती, लेकिन वो मेरी बहन के हाथ पैगाम भिजवा रहा था।
کافی عرصے سے میری فراز سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں کال پر فراز سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن ایمان نے منع کر دیا تھا۔ کہنے لگی اگر آپ اس سے کچھ پوچھیں گی تو اس کو برا لگے گا، اس لیے میں نے فراز سے بات کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ لیکن اب مجھے لگ رہا تھا کہ فراز سے بات کرنی چاہیے کہ وہ کون سا کاروبار شروع کر رہا ہے اور مزید اسے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں یہی سب سوچ رہی تھی کہ جب ایک دن میری دکان پر فراز آ گیا۔ دعا سلام کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگا کہ ایمان کو آپ کے ہاتھ کا کھانا بڑا پسند ہے، اس لیے سوچا کہ اس کے لیے دال چاول لے جاؤں۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دی اور اپنی بہن کا حال احوال جاننے کے بعد میں نے اسے پوچھا تمہارا کاروبار کیسا جا رہا ہے؟ مزید پیسوں کی ضرورت ہے تو میں تمہاری مدد کر دوں گی۔ میری بات سن کر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ بولا میں تو کوئی کاروبار نہیں کرتا، آپ کو تو پتا ہے کہ میں ٹیچر ہوں اور 9ویں 10ویں جماعت کو پڑھاتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر پوچھا کہ کیا تم کوئی کاروبار شروع نہیں کر رہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا، جبکہ میں تو حیران رہ گئی۔ میں نے کھانا اسے پیک کر کے دیا اور وہ پیسے دینے لگا تو میں نے انکار کر دیا کیونکہ وہ میرا بہنوئی تھا، لیکن فراز زبردستی پیسے رکھ کر چلا گیا۔ میں اب سچ میں پریشان ہو چکی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ میری بہن ضرور کوئی انوکھا کام کر رہی ہے، جس طرح اس نے پہلے کیا تھا، پیسے چوری کر کے فراز کے علاج پر لگائے تھے۔ اب ایمان سے بات کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے اس دفعہ سختی سے پیش آؤں گی۔ مجھے یہ بات اب ہرگز پسند نہیں تھی کہ وہ مجھ سے جھوٹ بولنے لگی تھی۔ اس وقت ایمان فراز کے لیے پیسے چوری کر رہی تھی، مگر اس مرتبہ وہ مجھ سے جھوٹ بول کر کس کے لیے پیسے لے رہی تھی، مجھے سمجھ نہ آیا۔ میں نے سچائی جاننے کے لیے فوراً اگلے دن اسے گھر پر بلایا اور اسے سختی سے پوچھا تو وہ سر جھکا کر بولی کہ میری نند ہما کو پیسوں کی ضرورت تھی، اس کی ایک دوست بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ یہ سن کر میں نرم پڑ گئی اور پھر اسے سمجھایا کہ تم جھوٹ بول کر پیسے نہ لیا کرو، سچ بول کر لے لیا کرو، میں تمہیں کبھی انکار نہیں کروں گی۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی۔ کچھ دنوں بعد ایمان نے اپنے سسرال میں مجھے اور امی کو دعوت پر بلایا۔ اس کے گھر جا کر مجھے بہت افسوس ہوا کیونکہ اس کے گھر میں ڈھنگ کی کوئی چیز نہ تھی۔ دیواروں پر پلستر اکھڑا ہوا تھا، یہاں تو بہت غربت تھی۔ میں نے سوچا میں ایمان کی مدد کر دیا کروں گی، ہر ماہ اسے پیسے دوں گی تاکہ اس کا گزارا اچھا ہو، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ کیا ہونے والا تھا۔ ایک دن میں دکان پر تھی، جب زنیر دکان پر آیا، اس نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا اور وہ بولا کہ وہ میرے گھر اپنی فیملی کو لانا چاہتا ہے تاکہ میرا رشتہ مانگ سکے۔ میں جانے کیوں انکار نہ کر سکی۔ مجھے وہ لڑکا اچھا لگا تھا۔ اس کے گھر والے امی سے اور مجھ سے ملنے آ گئے۔ زنیر پولیس میں ASP تھا اور مجھ جیسے ایک میٹرک پاس دال چاول بیچنے والی سے اسے پیار ہو گیا تھا۔ ہمارا رشتہ پکا ہو گیا اور شادی 5 ماہ بعد ہونا قرار پائی تھی۔ میں بہت خوش تھی، لیکن ساری خوشی تب غارت ہو گئی جب یہ خبر سنی کہ فراز کو آخری سٹیج کا جگر کا کینسر ہے۔ جب بچنے کے کوئی چانسز نہیں رہے، فراز کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے، اس لیے میں نے ہی اس کے علاج پر پیسے لگائے۔ اپنی بہن کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑتی تھی کہ آپ ہی فراز کو بچا لیں، ورنہ میں اس کے بغیر جی نہیں پاؤں گی۔ میں بھی اپنی پوری کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح فراز کا علاج ہو جائے، مگر ہوا وہی جو قسمت میں لکھا تھا۔ علاج کے باوجود وہ بچ نہ پایا اور اس کی موت ہو گئی۔ ایمان کی شادی کو ابھی صرف 8 ماہ ہوئے تھے اور وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ فراز کی موت نے ہماری تو جیسے دنیا ہی بدل دی تھی۔ 3 دن ایمان بے ہوشی کی کیفیت میں رہی تھی۔ میں اور امی اسے اپنے گھر لے آئے تھے، مگر اگلے روز اس کی ساس سسر آ گئے اور بولے جب تک عدت پوری نہیں ہوتی ایمان ان کے گھر میں ہی رہے گی، ورنہ ان کے خاندان والے باتیں بنائیں گے۔ خیر امی نے ایمان کو ان کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ وہ عدت میں تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ جیسے ہی اس کی عدت مکمل ہوگی میں اسے گھر لے آؤں گی، لیکن عدت ختم ہونے کے باوجود وہ گھر نہ آئی۔ کرتی تھی کہ اسے فراز کے گھر میں ہی رہنا ہے۔ میں بے بس ہو گئی تھی۔ وہ بہت جنونی بن گئی تھی، اس لیے ہم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا اور سوچا جب تھوڑا وقت گزرے گا تو میں اس سے واپس گھر لے آؤں گی۔ اسی دوران میری زنیر سے شادی کی تاریخ جو طے ہوئی تھی وہ مزید آگے چلی گئی تھی۔ ایک دن میں ایمان کے گھر سے ملنے گئی تو دنگ رہ گئی۔ اس کا گھر کافی بدل گیا تھا۔ دیواروں پر نئے کلر ہو گئے تھے، گھر میں بڑا سا فریج اور نیا فرنیچر بھی آ گیا تھا۔ میں حیران تھی
کہ ان لوگوں کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے تھے۔ اب تو انہوں نے 2 ملازمائیں بھی رکھ لی تھیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی غریب لوگ ہیں۔ میں جب ایمان سے ملی تو دنگ رہ گئی، کیونکہ وہ بہت کمزور نظر آ رہی تھی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے تھے، رنگت بھی پیلی پڑ گئی تھی۔ پھر میں بے ساختہ رونے لگی کہ میری بہن کی قسمت میں یہ درد لکھا تھا۔ اس سب سے وہ کتنی بیمار ہو گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میرے ساتھ گھر چلے، پتہ نہیں اس کے سسرال والے اس کا خیال رکھ رہے تھے یا نہیں۔ میری بات سن کر اس نے میرے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر مجھے اس پر بہت غصہ آیا اور میں اس سے ناراض ہو کر گھر چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ نہ ایمان سے ملنے جاؤں گی اور نہ ہی فون کروں گی۔ وہ میری کوئی بات نہیں مانتی تھی۔ 1 ماہ گزر گیا اور میں نے اس سے کوئی رابطہ نہ کیا۔ ایک دن اس کی کال آئی تو میں مسکرا دی کہ لگتا ہے کہ اس کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے۔ جب میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف کوئی اور تھا۔ وہ ایمان کے گھر کی ملازمہ تھی۔ وہ بڑی ہی رازداری سے کہنے لگی، باجی اپنی بہن کو ان ظالموں سے بچا لیں ورنہ آپ کی بہن یہاں پر مر جائے گی۔ میں نے بڑی مشکل سے آپ کا نمبر لے کر آپ کو کال کی ہے۔ ملازمہ کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی اپنی بہن کے سسرال پہنچی۔ وہ تنہا تھی۔ ساس سسر کسی کی شادی پر گئے ہوئے تھے اور نندے بازار میں شاپنگ پر گئی ہوئی تھی۔ میں نے بہن کی کمزور حالت دیکھی تو مجھے رونا آ گیا۔ وہ ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ جب میں نے اس سے سچائی پوچھی تو وہ بولی، آپی میری نندیں بہت لالچی اور ظالم ہیں۔ پہلے میری نندیں مجھے فورس کرتی تھیں کہ میں آپ سے پیسے مانگ کر ان کو دوں تاکہ وہ اپنی خواہشات پوری کر سکیں۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو وہ فراز کو میرے خلاف بھڑکا دیں گی، اس لیے ان کے ڈر سے میں آپ سے پیسے مانگتی تھی اور جھوٹ بولتی تھی کہ فراز مانگتے ہیں۔ فراز کے مرنے کے بعد میری نندیں مجھ پر مزید ظلم کرنے لگی اور کہا کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو وہ مجھے مار دیں گی۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں فراز کی یادوں کے سہارے اس کے کمرے میں ہی رہنا چاہتی تھی، اس لیے نندوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ میری ایک نند ایک پرائیویٹ ہسپتال میں نرس تھی۔ اس نے پیسوں کے لالچ میں میرا ایک گردہ ایک امیر فیملی کو بیچ دیا اور اب وہ میرا دوسرا گردہ بھی بیچنے والی ہے۔ میں اب بہت بیمار رہنے لگی ہوں۔ یہاں کوئی بھی میرا خیال نہیں رکھتا۔ ایمان روتے ہوئے مجھے بتا رہی تھی جبکہ میری روح کام گئی تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ کیوں اس گھر کے حالات بدل گئے تھے۔ ایمان نے بتایا کہ ان سب میں اس کے ساس سسر کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے غم میں نڈھال ہیں۔ ان کو تو کچھ علم نہیں ہے کہ ان کی بیٹیاں میرے ساتھ کیا حشر کرتی ہیں۔ خیر میں فوراً ایمان کو ہسپتال لے گئی۔ میں نے زنیر کو ہسپتال میں ہی بلا لیا تھا اور سب کچھ اسے بتا دیا تھا۔ ایمان کے چیک اپ کے بعد اس کا علاج شروع ہو گیا تھا۔ ایک گردہ نکلنے کی وجہ سے وہ بہت بیمار ہو گئی تھی اور کمزور بھی ہو گئی تھی۔ اس پر لاکھوں روپے خرچ ہوئے تھے۔ یہ سارا پیسہ زنیر نے لگایا تھا۔ ایمان کی 5 نندوں نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا تھا وہ ناجائز تھا اور بہت بڑا جرم تھا۔ زنیر نے میری بہن کا بیان اور میڈیکل رپورٹ کے بعد ایمان کی 5 نندوں پر کیس کر دیا تھا اور انہیں گرفتار بھی کر لیا تھا۔ ان سب کو 5 سال کی قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ میں زنیر کی شکر گزار تھی جس نے میرا اتنا ساتھ دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ میں خوش تھی کہ ان 5 بہنوں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ آج مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ انسان کو کبھی اپنی خواہشات اور عیش و عشرت کے لیے ناجائز راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ ان 5 بہنوں نے کیا تھا۔ ہمیں دوسرے انسانوں کی عزت کرنی چاہیے۔ اس بات کا ادراک ان 5 بہنوں کو ہو چکا تھا۔ اب وہ 5 پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اپنی غلطی کی معافی مانگ رہی تھی، لیکن ان کا گناہ معافی کے قابل نہیں تھا جو انہوں نے کیا تھا۔ میری بہن کی جان بھی جا سکتی تھی۔ میری بہن کو مکمل ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگ گیا تھا۔ میں اسے گھر لے آئی تھی اور کافی حد تک اب اسے صبر آ گیا تھا۔ میری شادی زنیر کے ساتھ ہو گئی تھی اور پھر 1 سال کے بعد میں نے اپنی بہن کی شادی زنیر کے کزن کے ساتھ کروا دی تھی۔ آج میری بہن ایمان اپنے گھر میں بہت خوش ہے اور میری والدہ میرے پاس رہتی ہیں اور میں اور زنیر بھی بہت خوش ہیں۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔